السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1، آیات مقدسہ 51، 52 اور 53 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ رکوع کے آغاز سے یا بنی اسرائیل اذکروا، یہ دوسرا جو یا بنی اسرائیل ہے، یہاں سے اللہ رب العزت کے انعامات ربانی کا تذکرہ ہے جو بنی اسرائیل پر ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ان دروس میں ایک اہم بات لازمی یاد رکھیے، پھر یہ آیات کا جو فہم ہے اور واضح ہوگا۔ اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کے بعد ایک بڑی ایسی جماعت، اس کا سلسلہ اور ان کی جو اقوام ہیں، جس کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل ایک لمبا سلسلہ ہے، حضرت اسحاق، یعقوب، اور پھر حضرت یعقوب کا نام اسرائیل ہے۔ یہ سارا جو سلسلہ ہے، یہ اصل میں بہت بڑی ہسٹری ہے، سچی تاریخ ہے انسانیت کی، جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں سے انسانوں کی ان جماعتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ رب العزت کے انبیاء کے ساتھ رہیں، سچی جماعتیں جنہوں نے مقابلہ کیا، مخالفت کی، اور جو کمپرومائز طریقے سے چلتے رہے، ایجنٹیوں کا کردار ادا کرتے رہے۔ تو یہ انسانوں کی جو اجتماعیت ہے، اس کو ہم سمجھیں گے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، آخری جو اللہ کے نبی ہیں، اور پھر آج کے انسان اور قیامت تک سارے انسان سمجھ آ جائیں گے۔ تو تجزیہ کرنا ہے، ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اور غور و فکر کر کے ہم نے اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کے اس ترجمے اور تفسیر کا مقصد تو اپنی اصلاح ہے، اپنی تربیت ہے۔ تو تربیت کے لیے جو سچی تاریخ ہمارے سامنے ہے، جس کو تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں، حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ تمام تذکیرات ہمارے لیے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تذکیر بآلاء اللہ، یہ سچی تاریخ ہے۔ میرے عزیزو، یہ غور و فکر کے لیے ہے، توجہ رکھیں۔ اللہ رب العزت اپنے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کی جو قومیں ہیں جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا، اس کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ تو یہ انسانوں کا وہ تسلسل ہے جو ہم نے سمجھنا ہے۔
آج کی آیات میں بھی یہی اللہ فرما رہے ہیں، وَإِذْ وَعَدْنَا، اذ بار بار آ رہا ہے تمام آیات کے شروع میں، دیکھیے، اور یاد کرو، اذ، اور یاد کرو وہ زمانہ، وہ وقت، وہ سچی تاریخ جو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَعَدْنَا، نون الف نا جہاں بھی آتا ہے مسلسل یہ گزارش کر رہے ہیں، یہ جمع متکلم کی ضمیریں یا صیغے ہوتے ہیں، اس کا معنی ہم ہے، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃً، 40 راتوں کا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، پہلے 30 راتوں کے لیے اور پھر 10 کا اضافہ کر دیا۔ یہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اس کی ترتیب موجود ہے، اور یہاں مکمل کہہ دیا کہ 40 راتوں کے لیے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، اور آپ کے بھائی حضرت ہارون ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کو قوم کے پاس چھوڑ دیا۔ اور قوم کیا کرتی ہے؟ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے اور ایک سامری نے بچھڑا بنا دیا، اس کی تفصیلات بھی ہیں یہاں، بس مختصر جو وقت کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ سامری نے بچھڑا بنایا اور اس بچھڑے کی انہوں نے پوجا شروع کر دی، عبادت شروع کر دی، شرک شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تم ظالم ہو، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر کیا ہوا؟ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ معاف کیسے کیا؟ آگے آیت مقدسہ نمبر 54 میں انشاءاللہ ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے۔ یہاں اس آیت میں یہ ہے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی وہ شرک جو تم نے کیا، موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو یہ شرک کر رہے ہیں، انہوں کو بڑا غصہ آیا، اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑا، گھسیٹا حضرت ہارون کو، اور ناراض ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ خطرہ تھا کہ آپس میں فرقہ واریت بن جائے گی، اختلافات ہو جائیں گے، تو میں نے اس اختلاف کے ڈر کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا ایک شرط کے ساتھ، وہ آگے پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں معاف کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ میرے عزیزو، جب بھی اللہ قوموں کی اجتماعی غلطیوں کو معاف کر دیں کچھ شرائط پر، تو نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنی ماضی کی تاریخ سے توبہ کریں، غلطیوں سے توبہ کریں، اور اللہ کی اس توبہ کو جو اللہ نے قبول فرمائی ہے نعمت سمجھیں اور آئندہ محتاط ہو جائیں۔ ہونا تو یوں چاہیے، اسی کو شکر کہتے ہیں۔ شکر لفظی بھی ہے، قولی بھی ہے، عملی بھی ہے، اور سب سے بڑا شکر تو یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور جس غلطی کی وجہ سے اللہ نے معافی دی ہے وہ غلطی اپنے اندر سے بھی دور کرو، دوسروں سے بھی دور کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، 40 راتیں اللہ کے پاس گزاریں، اللہ نے تربیت کی، اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آتینا، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، کتاب مقدس، یہ اللہ نے دی ہے۔ اور وہ کتاب مقدس تورات کیا ہے؟ والفرقان، وہ فرق کرتی ہے
کس چیز میں؟ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب مقدس کا ہدف کیا ہے؟ کیوں اللہ نے دی؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ فرقان ہے، اس نے واضح کرنا ہے یہ صراط مستقیم ہے، سچا راستہ ہے، حق ہے، سچی رہنمائی ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، شیطانی راستہ ہے، شیطانی رویے، مائنڈ سیٹ۔ یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ رہنمائی سے پتہ چلے گا نا۔ اس لیے فرمایا لعلکم تہتدون، اس کتاب مقدس کا ہدف ہے رہنمائی۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب مقدس تورات دی ہے وہ محض پڑھنے کے لیے دی ہے یا ترجمہ یاد کرنے کے لیے دی ہے؟ اللہ نے اس کا ہدف بتا دیا کہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ ظاہر ہے کسی رہنمائی کو حاصل کرنے کے لیے، کسی علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کا مطالعہ کرنا ہے، فہم پیدا کرنا ہے، سیکھنا ہے، پھر ہی تو پتہ چلے گا یہ علم کیا ہے۔ تو سیکھنا، پڑھنا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا فہم، یہ پیدا کر کے مقصد کیا ہے؟ ہدایت، رہنمائی، تاکہ الفرقان اپنی زندگی میں سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکو، حق اور باطل میں فرق کر سکو، توحید اور شرک میں فرق کر سکو، ظلم اور عدل میں فرق کر سکو۔ تو میرے عزیزو، فرق کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ملا دو پھر آپس میں۔ پیچھے آپ نے پڑھا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو ملانا نہیں ہے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو چھپانا بھی نہیں ہے۔ تو یہ آج کل ہم نے کہاں سے نکال لیا؟ کمپرومائز کر کے چلو جی خیر ہے جی، کیسے خیر ہو جائے گی؟ اور میرے عزیزو، دین اللہ کا ہے، رہنمائی اللہ کی ہے۔ اگر کمپرومائز کر کے چلتے تو موسیٰ علیہ السلام یہاں کمپرومائز کر لیتے، ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں ہے جی، نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ توحید، شرک، عدل، ظلم، سچ، جھوٹ، حق، باطل، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ مزاج سمجھوتے والے آج ہم نے پیدا کر لیے ہیں، اور یہ تو منافقت والے ہیں۔ ایسے طبقے کو اللہ نے منافقین کی صف میں شامل کیا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ ساری گفتگو جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فہم پیدا فرمائے، اعلیٰ شعور عطا فرمائے، درست تجزیے کی توفیق و صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔